Welcome to the new lecture in International Human Resource Management course. Today, we are going to discuss the human resource management technology and the international human resource management practices. So, how HR technologies effect on the human resource management practices nationally and internationally, in domestic firms and the international firms. تو ٹیکنالوجی جو ہے اس وقت یہ فاسٹ گروئنگ ہے، جو کہ اس وقت کمپنیز جو ہے وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہی ہیں اپنی آرگنائزیشنس کے اندر، اور اس سے جو ہے وہ اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر گروتھ لے کر آ رہی ہے. تو ایچ آر ٹیکنالوجی کو آج ہم ڈسکس کریں گے، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ٹو ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ابھی تک آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کہ الیکٹرانک ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر بہت سارے سیپ کے میڈیولس ہیں. اس کے اندر جو ہے اور مختلف جو کمپنیز ہیں جو کسٹمائز سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ڈفرینٹ میڈولس ہیں. اوریکل ہے تو اوریکل کے ڈفرینٹ میڈول ہیں ایچ آر کے. تو ایچ آر آئی ایس کا ایک کورس ہے، وہ بھی باقاعدہ اسی کام کے لیے جو ہے پڑھایا جاتا ہے کہ ہیومن ریسورس ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کیسے آرگنائزیشن کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے، اسے کیسے اڈاپٹ کیا جائے، اسے کیسے بینیفٹ لیا جائے. اس کے اندر جو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو خالی ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے فوکس کر کے اسے امپلیمنٹ کرنا، اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی کمپنی. تو ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے جو کہ ہیومن اورینٹڈ ہونی چاہیے، جس کو لوگ آسانی کے ساتھ اسے یوز کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اسے امپلیمنٹ کر سکیں اور آسانی کے ساتھ اسے اڈاپٹ کر سکیں. تو یہ ہیومن اورینٹڈ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، نہ کہ جو لوگ ہیں وہ ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگیں، انہیں سیکھیں اور ان کو پرابلمز ہوں. بہتر ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پہلے سے ریڈی ہونے چاہیے. یا تو آپ جو لوگ ہیں وہاں کام کر رہے ہیں ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ اتنا آپ ڈیولپ کر لیں، اتنا ان کے اوپر انویسٹ کر لیں کہ نئی ٹیکنالوجی جو آپ لے کر آ رہے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے ان کو نئی نہ لگے، وہ ان کو ایسا نہ لگے کہ شاید یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے تو شاید اس کی وجہ سے ہماری جاب ہی چلی جائے گی. تو وہ پھر ریزسٹ کریں گے اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے اگر آپ نئی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کے جو لوگ ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے فیملیئر نہیں ہے یا ان کی کرنے کی، تو دیٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دی کمپنی کہ وہ رجسٹر جو کریں گے اسے اسٹاپ کر سکیں. اس لیے اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی نئی چینج لے کر آ رہے ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی کمپنی کے اندر لے کر آ رہے ہیں، اسے امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اڈاپٹ کریں، تو ضروری یہ ہے کہ آپ ہیومن اورینٹڈ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. تو ہیومن اورینٹڈ ہونی چاہیے، سوشلی اورینٹڈ ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تاکہ جو سوسائٹی ہے اس کے لیے وہ بینیفیشیل ہو. جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کے لحاظ سے ہونی چاہیے، جو آپ کی ہیومن ریسورس ہے اس کے لحاظ سے ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. تو نہ کہ آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو ٹیکنالوجی جیسا ہونا چاہیے. یا تو اس لیے کوشش یہ آپ کو کرنی چاہیے کہ جو بھی آپ ٹیکنالوجی لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے جو لوگ ہیں انہیں تیار کریں، اور آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سفسٹیکیٹڈ ہو اور اس کو یوز کرنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بے حد آسان ہو اور لوگ اس سے فیملیئر ہوں. تو آپ اس ٹیکنالوجی کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے اور اس سے بینیفٹ لے سکیں گے. تو آج ہم انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر جو ایچ آر ٹیکنالوجی اس کی ہم بات کریں گے، اور ڈومیسٹک کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو جیسا کہ انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ تمام جو ورلڈ ہے اس سے کنیکٹڈ جو ہے وہ ہیومن ریسورس پریکٹسز ہوتی ہیں، جس کے جو بزنسز ہے وہ گلوبل بزنس ہوتا ہے. جو ورلڈ ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے. بس اب ایک گلوبل ولیج کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھرو ٹیکنالوجی آپ نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک ولیج کے طور پر کنسیڈر کیا ہوا ہے کہ آپ پوری دنیا کو ایک ملک کے اندر بیٹھے ہوئے آپ پوری دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا سے بات کر سکتے ہیں. اور ان کی کلچر، وہ کلچر آپ کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے، آپ کا کلچر ان کے اوپر افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ سارا ٹیکنالوجی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. تو اب کیسے ٹیکنالوجی جو ہے
इंटरनेशनल फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन के ऊपर इम्पैक्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो क्योंकि जब इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होते हैं कंपनी के पास, तो एक कंपनी एक मुल्क में होती है, दूसरी दूसरी में, तीसरी दूसरी में, तो जितने भी ममालिक के अंदर आपके बिजनेसेस हैं और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें एक दूसरे के साथ जो है वो इंटीग्रेट करना होता है। तो इन डिस्टेंसेस जो है वो अगर टेक्नोलॉजी ना हो तो डेफिनेटली जो है वो डिस्टेंसेस और बड़े हो जाएंगे और उन इश्यूज को सॉल्व नहीं किया जा सकेगा। तो डिस्टेंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज। इस वक्त जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है वो जो है वो डिस्टेंस है कि किस तरह जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो तो एक मुल्क के अंदर होती हैं, उन तक एक्सेस करना भी आसान होता है, लेकिन अगर वो कोई कंपनी आपके दूसरे ममालिक मुल्क के अंदर मौजूद है तो जो डिस्टेंस है एक मुल्क का दूसरे मुल्क के दरमियान में इसको कैसे कम से कम किया जाए, तो ये हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कर सकते हैं। कैसे कोलीग्स अराउंड द वर्ल्ड मस्ट कोलैबोरेट ऑन गोल्स, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। डेफिनेटली जब वो एक मुल्क और दूसरे मुल्क के दरमियान में दो सब्सिडीज है, एक ही बिजनेस है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर है, तो जो वहाँ कोलीग्स बैठे हुए हैं, जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो गोल बना रहे हैं, टैक्टिक्स बना रहे हैं, जो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब तक उनके दरमियान में प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं होंगी उस वक्त तक जो है आप प्रॉपर जो है ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस या पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे आप प्रॉपरली जो है वो कम्युनिकेट कर सकें टू द इंटरनेशनल कोलीग्स, जिसमें आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी टूल फॉर कोलीग्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम ग्लोबल लोकेशंस। तो आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल होनी चाहिए, कंपनी आपको ऐसे टूल प्रोवाइड करे जिससे आप इंटरनेशनल लोकेशन से अपने इंटरनेशनल कोलीग्स के साथ जो है आप चीज़ों को डिस्कस कर सकें। क्योंकि जितना आप जल्दी आप लोगों से डिस्कस करेंगे, आपके पास टूल्स अवेलेबल होंगे, उतना बेहतर आप जो है स्ट्रैटेजीज बना सकेंगे। फर्ज करो कि हेड क्वार्टर है, आपकी सब्सिडी दूसरे मुल्क के अंदर है, अब आप एक बंदा हेड क्वार्टर जहाँ बैठा हुआ है, सब्सिडी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो वहाँ बैठी हुई है, इसके दरमियान में अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास जो कि आपको अपने कोलीग से कम्युनिकेट कर सके, तो देयर विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी कि वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है उसको मैनेज कर सके, उसको डिज़ाइन कर सके, प्रॉपर डिज़ाइन कर सके और उनको इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसलिए तो टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बिग इशू फॉर द मल्टीनेशनल फर्म्स। इसलिए उनको जो है टेक्नोलॉजी बेहतर और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसे अडॉप्ट करनी चाहिए जो कि ह्यूमन ओरिएंटेड हो, लोग उससे फ़ायदा ले सकें। तो ये पहला इशू है जो कि डिस्टेंस से रिलेटेड है। दूसरा इशू है कि टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेशनल फर्म्स, लोकल फर्म होती है तो उसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम ग्लोबल इश्यूज की तरफ जाएं और ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस की तरफ जाएं तो डेफिनेटली आपको जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेनी होगी और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आपका जो एक्सपेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उस एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए किस तरह जो है वो आप अपने ग्लोबल असाइनमेंट को और टेक्नोलॉजी के एक्सपेंस को मैनेज करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज फॉर द कंपनी। मैनेजिंग एचआर ग्लोबली इज मोर एक्सपेंसिव देन डूइंग सो लोकली। तो आप लोकली जो कर रहे हैं उससे इंटरनेशनल असाइनमेंट्स से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंस होता है। तो डेफिनेटली जब कंपनी इंटरनेशनल असाइनमेंट्स की तरफ जा रही होती है तो उन्हें ये भी देखना है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर कितना कॉस्ट हम इंकर करेंगे जिससे हम हमारी कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी। तो टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम, वर्चुअल टीम सॉफ्टवेयर एंड अदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज एक्सपेंसिव। जी डेफिनेटली न्यू डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी, तो जो नई नई डेवलपमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे वो डेफिनेटली आपको अडॉप्ट करना होगा। अब आप इंटरनेशनल ग्लोबली आप कम्पीट कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आपको परचेज करना होगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है उसे इम्प्लीमेंट करना होगा। अगर आप उसे प्रॉपरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एचआर टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स के जो एचआर की टेक्नोलॉजी है और जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, जो वर्क फोर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनका आपस में क्या कनेक्टिविटी है। नेक्स्ट जनरेशन टैलेंट एनालिटिक्स, तो जो
آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے جو ٹیلنٹ انالیٹکس ہے وہ کیا ہونی چاہیے. تو ٹیلنٹ انالیٹکس سے مراد یہ ہے کہ آپ کس طرح جو ہے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو آپ کس طرح کس بیسس پہ آپ انہیں اٹریکٹ کریں گے, کس بیسس پر آپ انہیں ریٹین کریں گے, کیا وہ ڈیٹا ہوگا. تو یہاں پہ ڈیٹا کی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ جنریشن سے مراد یہ ہے کہ اب جو ڈیٹا ہے جو کہ ٹیلنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جو نیکسٹ جنریشن ٹیلنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ڈیٹا ہے اس کا انالیسز آپ کیسے کریں گے. تو وہ انالیسز از آلسو ویری امپورٹنٹ فار ان دی ایچ آر ٹیکنالوجی. تو اگر آپ کے پاس ایچ آر ٹیکنالوجی ہوگی تو یہ ٹیکنالوجیز ایسی ہیں جس کے تھرو آپ جب بھی کمنگ ہیومن ریسورس آ رہی ہے اس کے ڈیٹا کو انالیسس کر سکتے ہیں, اس کے ٹیلنٹ کو انالیسس کرتے ہیں تھرو بائی یوزنگ دی ٹیکنالوجی فار دی نیکسٹ. جیسے ملینیلس ہے ہمارے پاس, یا جیسے ہمارے پاس جنریشن زیڈ آ رہی ہے, تو اس کو جج کرنا, اس کی ڈیٹا کو انالائز کرنا, اٹ از اے بگ ایشو. تو آپ ابھی اس وقت جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے ڈیٹا انالیسس کے لیے وہ ہے ڈیٹا, کہ ڈیٹا آپ کے پاس کلین نہیں ہوتا, ڈیٹا یوزیبل نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے تو یہ جو نیکسٹ جنریشن ٹیکنیکس آ رہی ہیں ڈیٹا انالیسس سے ریلیٹڈ, یہ جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو کلین بھی کریں گے اور آپ کے ڈیٹا کو انالائسس بھی کریں گے, اور اس ٹیکنیکس انالیسس کے ذریعے جو ہے آپ کا جو ڈیٹا ہوگا وہ بہتر جو ہے سچویشن میں آئے گا, اور مینجمنٹ اس کو استعمال کر سکے گی اپنے ڈیسیجن میکنگ کے اندر. کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو ایکشن لینا ہوگا اس کے اندر اس ڈیٹا کو استعمال لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے استعمال کر سکے گی, لوگوں کو ریٹین کرنے کے لیے استعمال کر سکے گی جو ٹیلنٹڈ ہے ان کو. ایچ آر کین لیڈ ڈیجیٹل چارج ڈیفینیٹلی. اب یہاں پر ایک اور ہے کہ ہیومن ریسورس جو ہے اگر ان کے جو لوگ ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہوں گے, وہ کیپیبل نہیں ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کو وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایچ آر جو ہے انہیں کیپیبل ہونا چاہیے, اس کے ان کے اندر جو کیپیبلٹی بلڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ہے باقی جو لیڈرشپ ہے اس کو وہ ٹرین کریں, باقی جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو ٹرین کریں. تو جب تک وہ باقی لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے, لیڈرشپ کو ٹرین نہیں کریں گے ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, تو اس وقت تک یہ کام نہیں چلے گا. اس لیے جو ایچ آر کے لوگ ہیں, جو ہیومن ریسورس کے اندر پروفیشنل جو کام کر رہے ہیں, انہیں اپنے آپ کو ڈیجیٹلی ساؤنڈ کرنا ہوگا. ان کی جو کمپیٹنسی ہے ان دی ایچ آر ٹیکنالوجی اسے امپروو کرنا ہوگا, اور کمپنی کو بھی ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے انویسٹ کرنا ہوگا تاکہ وہ ایک بہتر لیڈ کر سکیں جب وہ ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کر رہے ہوں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. تو جب وہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے آرگنائزیشن کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ لیڈ کر رہے ہوں گے. اگر ان کے یہاں ان کے جو لوگ ہیں وہ کیپیبل ہوں گے, ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہوں گے, اور ان کا زیادہ جو ہے نالج ہوگا ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی دین دی ادر ڈپارٹمنٹل ہیڈز, ادر ڈپارٹمنٹ امپلائیز, تو انہیں جو ہے بجائے اس کے کہ جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں, جو آئی ٹی کے لوگ ہیں, ان سے جا کر مدد لینی ہو یا اس طرح ہو, تو انہیں خود جو ہے اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ان کیپیبلٹی باقی جو پروسیس اینڈ پروسیجرز وغیرہ ہیں ڈیفینیٹلی وہ ایچ آر والوں کو ہی جو ہے ان کے ساتھ مل کے, جب کوئی چیز نئی ٹیکنالوجی جو امپلیمنٹ کرنی ہو تو ایچ آر والوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ رہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کرائیں, ان سے سیکھیں, اور اس طرح وہ آگے بڑھیں, بجائے اس کے کہ اس میں آئی ٹی کے لوگوں کو انوالو کریں. اور وہ ڈیفینیٹلی ان کی انوالومنٹ بھی ضروری ہوتی ہے, لیکن جو لیڈ کر رہا ہو ڈیفینیٹلی وہ ایچ آر پروفیشنلز ہی اس کو لیڈ کر رہے ہوں. پھر اس کے بعد ہے ہیومنائزیشن. اب ہیومنائزیشن کے اندر یہ ہے کہ جی جو ہیومن ریسورس ہوتا ہے اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے. تو ہم ہیومن ریسورس کو ٹیکنالوجی کو آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے. اگر ہم ٹیکنالوجی کو زیادہ اہمیت دیں گے اور ہیومن ریسورس کو کم اہمیت دیں گے تو آپ کی کمپنی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکے گی. اگر آپ اپنی کمپنی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمپنی جو ہے انوویٹو ہو, آپ کی کمپنی کریٹو ہو, اس کے اندر نئی نئی جو ہے اپارچونیٹیز کو کیش کرنے والے لوگ ہونے چاہیے, تو تب آپ کو جو ہے ہیومن ریسورس کو فرسٹ پرائرٹی دینی ہوگی. تو آپ ہیومنائزیشن کی طرف جائیں گے نہ کہ ٹیکنالوجی کی طرف. تو آپ کی جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ بھی ہیومن ریسورس کو دیکھ کر آپ اڈاپٹ کریں گے, اور پہلا فوکس آپ کا ہیومنائزیشن کے اوپر ہوگا, پہلا فوکس آپ کا ہیومن ریسورس کے اوپر ہوگا, اس کے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہوگا, اور پھر اس کے بعد
टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होगा। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड विद रिलेशन विद द एचआर टेक्नोलॉजी। डिस्टेंस को हमने जो है डिस्कस किया, हमने टेक्नोलॉजी के एक्सपेंस को डिस्कस किया, हमने एचआर की टेक्नोलॉजी और फिर ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जो है उनका जो रोल है उसको हमने जो है इसके अंदर डिस्कस किया। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि एच आर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।